بنیادی بات جو ہمیں سمجھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ میاں اور بیوی، ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہیں، یہ گھر کا سکون قائم رکھنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس رشتے کو بیان کیا۔ ارشاد فرمائے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ یہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کا لباس ہو۔ یہ بڑا ایک خوبصورت انداز ہے کہ میاں بیوی کے رشتے کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ کچھ ذمہ داریاں شوہروں کی ہیں، کچھ ذمہ داریاں بیویوں کی ہیں۔ ہر بندہ اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرے تو زندگی کی گاڑی بڑے آسان طریقے سے اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ مرد یہ خیال کرتا ہے کہ بس میری ہی چلے، میرے آگے بیوی اف تک نہ کرے، میں سیاہ کروں سفید کروں، میری بیوی مجھ سے بات تک نہ کرے، بس میری ہر بات پر لبیک کہے۔ اور بیوی یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر صرف میرا ہی بن کر رہے۔ یہ جو سوچ ہے یہ گھر کا سکون تباہ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جب بچوں کی شادی کی جاتی ہے تو دو چیزیں ماہرین بیان کرتے ہیں جن کی ہر وقت ضرورت پڑتی ہے۔ ان کے اندر پہلی چیز سیکریفائز، مطلب کہ صبر کرنا، اور دوسری چیز انویسٹ کرنا۔ اب انویسٹ مختلف چیزوں کا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ پیسے کا ہی انویسٹ ہو تبھی گھر کا سکون قائم رہے گا، نہیں، بلکہ ایک جو عقل مند شوہر ہوتا ہے، جو دانش مند شوہر ہوتا ہے، وہ اس بات کو پہچان لیتا ہے کہ میری شریک حیات کو کس چیز کی ضرورت ہے، مجھے اس کے اوپر کیا چیز انویسٹ کرنی ہے۔ مسکراہٹ ہے، الفاظ ہیں، وقت ہے یا مال ہے، وہ اس چیز کو جانچ لیتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہر وقت ایک ہی چیز انویسٹ کی جاتی رہے، بلکہ وقفے وقفے سے مختلف چیزیں جب جس کی ضرورت پڑے وہ بندہ اس کو خرچ کرنا شروع کر دے تو گھر امن اور سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ یہ ایک جنرلی بات ہے کہ ہم کاروبار کے اندر اگر پیسہ انویسٹ کرتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ رات کو کیا تو صبح ہی مجھے اس کا آؤٹ پٹ مل جائے، بلکہ وقت لگتا ہے، ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، قربانیاں دینا پڑتی ہیں، صبر کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد جا کے کہیں انعام ملتا ہے۔ ان پٹ کرتے ہیں تو پھر آگے سے آؤٹ پٹ ملتا ہے۔ بالکل سیم سچویشن یہاں پر بھی ہے۔ یہ جو میاں بیوی کا، ہسبینڈ وائف کا جو رشتہ ہے، اس کے اندر بھی ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ بندے کو ضروری نہیں ہے کہ ابھی تھوڑا سا مسکرایا تو اس کو فوراً رزلٹ مل گیا، نہیں، اس کو مزید وقت دینا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اس حوالے سے ہمارے لیے کامل رہنما ہے۔ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی، اس کے اندر سے اگر ہم ازدواجی پہلو دیکھیں، آپ کی گھر کے اندر کیسی لائف تھی، اپنی جو آپ کی ازواج تھیں ان کے ساتھ آپ کا کیسا ریلیشن تھا، ہمیں یہ چیز بڑی واضح انداز میں پتہ چل جاتی ہے۔ یہ راز ہم پہ کھل جاتا ہے کہ ہم نے
किस तरह अपने घर से ना इत्तेफाकियों को, नाचाकियों को दूर करना है। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने देखिए कितना खूबसूरत ये अंदाज बताया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, कि ये औरतें तुम्हारा लिबास हैं और तुम औरतों का लिबास हो। मुफस्सिरीन किराम ने इस आयत मुबारका के हिस्से की तशरीह बयान की, इसको एक्सप्लेन किया, तो इरशाद फरमाया कि मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। जिस तरह लिबास है ये इंसान को गर्मी और सर्दी से बचाता है, इसी तरह ये मियां बीवी जो हैं ये आपस में एक दूसरे को, मुआशरे की गर्मी और सर्दी जो होती है इसके अंदर जो आजमाइशें आती हैं, एक दूसरे को इससे बचाने की कोशिश करते हैं। और फिर यह भी बयान फरमाया कि यहां ये जो तशबीह दी गई है लिबास के साथ, कि औरत मर्द का लिबास, मर्द औरत का लिबास, इसके अंदर एक राज ये भी है, लिबास जो होता है ये इंसान की खामियों को, इंसान के ऐबों को छुपा लेता है। इसी तरह ये जो आपस में हस्बैंड वाइफ हैं ये भी अक्लमंद और दानिश्वर हों तो एक दूसरे की खामियों को छुपा लेते हैं। अमूमी तौर पर खामियां मर्दों की जानिब से ज्यादा होती हैं, इनके अंदर एक ईगो होती है, एक अना होती है, वो ज्यादा होती है औरतों के मुकाबले में। अब जो सुकून के मुतलाशी होते हैं वो एक दूसरे के ऐबों को, एक दूसरे की खामियों को छुपाते हैं।